السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حد ادب سے باہر نکلنے والوں کے لیے ایک تذکرہ۔ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے دشمنوں سے ہارنے لگتی ہے بلکہ اپنے محسنوں کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے۔ یہی حال آج کل پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ سائل کے سوال پر کس طریقے سے ایک غیر سنجیدہ، غیر علمی اور جذباتی شخص کس طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدذلہ دام برکاتہ وعرباتہ وکرباتہ۔ جی تو دوستو، یقیناً ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ سائل کے سوال پر ایک غیر سنجیدہ، غیر علمی اور جذباتی شخص شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے عالمی سطح کے جید عالم دین کے خلاف زبان درازی کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہے جن کی علمی خدمات تقوی، دیانت اور امت کے لیے درد کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ پوری علمی دنیا میں وزن رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ممتاز فقیہ، قاضی اور محدث ہے بلکہ دور حاضر کے ان چند علماء میں شامل ہے جن پر تمام مکاتب فکر کا اعتماد ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بیہودہ زبان کا استعمال کرنا دراصل خود اپنی تربیت اور فکری پستی کا اعلان ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا کہ خود اپنے گھر سے جہاد شروع کرے، مرسیڈیز بیچے اور خود جائیں، دراصل اس جہالت کا مظہر ہے جس میں آج کل بعض طبقات مبتلا ہے۔ کیا علماء کا کام صرف بندوق اٹھانا ہے؟ کیا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، امت کی فکری رہنمائی کرنا، جہاد کی شرعی حیثیت بیان کرنا اور باطل کے خلاف امت کو بیدار کرنا جہاد نہیں ہے؟ اگر آپ کی عقل صرف مرسیڈیز پر اٹک گئی ہے تو یہ عقل کا ماتم کرنے کا مقام ہے، نہ کہ عالم دین کو تنقید کا نشانہ بنانے کا۔ اگر آج امت کے پاس کوئی فکری قیادت باقی ہے تو وہ انہی علماء کے بدولت ہے جنہوں نے نہ دولت کے سامنے سر جھکایا، نہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے دین کا سودا کیا اور نہ حق گوئی سے پیچھے ہٹے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء حق کا مذاق اڑانا صرف ایک فرد پر حملہ نہیں ہوتا بلکہ پوری دینی روایت پر حملہ ہوتا ہے، اور جو قوم اپنے محسنوں کی عزت کرنا چھوڑ دے وہ ہمیشہ رسوائی کی زندگی جیتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زبان کو لگام دیجیے، اور اگر علمی میدان میں کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں تو کم از کم خاموشی اختیار کر لیجیے۔ یہ بھی عقل مندوں کی نشانی ہے۔